کو تہس نہس کر دینا، یہ میرے جملے نہیں، یہ قرآن کریم کے جملوں کے الفاظ کا معنی کر رہا ہوں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جملے نرم ہیں، یہ لولی لنگڑی میری اردو کی زبان ہے، کاش تم عربی کو سمجھتے ہوتے تو یہ بڑے سخت جملے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دو، ان کی گردنیں توڑ کے رکھ دو، ان کی قوت کو تہس نہس کر کے ان کی قوت کو اس قدر ختم کرو کہ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ان کی گردنیں باندھو، ان کو باندھ لو، قیدی بنا لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ بہت سی تاریخ میں ہمیں حقیقتیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جانیں قربان کی، وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے لوگ ہوں، وہ میرے پیغمبر کے صحاب ہوں، یا میرے پیغمبر سے پہلے نبیوں کے ماننے والے ہوں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کی تعریفیں میرا رب اپنے کلام میں کرتا ہے، اپنے قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھنا جو قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین کو کھولنا، سورہ یاسین کے سینے میں شہیدوں کا تذکرہ ملے گا۔ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہوگی جس میں شہیدوں کی عظمت کو بیان نہیں کیا گیا؟ اور پھر میرے آقا کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لینا۔ میرے آقا کے صحابہ نے جب تاریخ رقم کی تو پھر کیا ہوا؟ جب حضور کے ماننے والے نہیں کسی زمانے میں بھی، کسی دور میں بھی، جب ایمان والے یہ تہیہ کر لیں کہ جو ہمارے رب نے کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، اگر کہتے ہو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر کہتے ہو ہم محمد کے غلام ہیں، اگر کہتے ہو ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کی قسم وہ تم ہو یا میں ہوں، وہ اور ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے اگر کہتے ہو ایمان والے ہیں، تمہاری جان تمہاری نہیں، تمہارا مال تمہارا نہیں، تمہاری جان بھی تمہاری نہیں، تمہارا مال بھی تمہارا۔ دنیا کا سب سے بڑا تاجر کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر ایمان والا کہتے ہو اپنے آپ کو تمہارا مال بک چکا ہے، تمہاری جانیں بک چکی ہیں، اپنے مال کو میرے دین کے لیے وقف کر دو، اپنی جانوں کو میرے دین کے لیے وقف کر دو۔ یہ وعدہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ میں نے خرید لیا ہے، جان بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیا ہے، اور ساتھ وعدہ بھی کر لیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پہ پکے رہے میرا وعدہ بھی سن لو، تم آؤ ذرا اپنا مال مجھے دے کے دیکھو، اپنا مال میرے راستے میں قربان کر کے دیکھو، پھر میرا وعدہ بھی سنو، اپنی جانیں میرے راستے میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو کے تو دیکھو، پھر دیکھنا ہاں یہ نہیں کہ اگر غربت ہے جان قربان کرنے کے لیے تیار، دولت آئی پھر نہیں مرنا، پھر اللہ کے راستے میں جان نہیں دینی، ایسا نہیں ہے۔ شادی نہیں ہوئی جذبہ جہاد ہے، شادی کے بعد جذبہ جہاد ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں تمہیں اقتدار ملے، تمہارے قدموں تلے اقتدار آ جائے تب بھی جہاد کا شوق ہو، تب بھی اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو، تب بھی اللہ کے راستے میں مال لٹانے کا جذبہ ہو۔ اللہ کی قسم جن لوگوں میں یہ جذبات نہیں ہیں وہ ایمان کے پتہ نہیں کس درجے میں باقی ہوں گے، پتہ نہیں کس درجے میں باقی ہوں گے۔ لیکن ایمان والوں کی جو نشانیاں کھول کے رب کا قرآن کہتا ہے، بتاتا ہے، اس لحاظ سے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تو اتنا کچا نہیں ہوتا جس طرح ہماری حالت بنی پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں وعدہ ہو گیا جب تم اپنا مال اپنی جان میرے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تم میں سے کئیوں کی جانیں اپنے راستے میں قربان بھی کرواؤں گا، کئیوں کے کئی مالداروں کو میں غربت میں بدل کے بھی دیکھوں گا۔ یہ اللہ کیوں کرے گا ایسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ،
دیکھ لو، تاریخ تمہارے سامنے ہے، نمونہ تمہارے سامنے ہے۔ جب میرے پیغمبر نے آواز لگائی تھی، میرے پیغمبر کے ماننے والوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، دیکھو تو صحیح، جب تاریخ رقم کی، جب اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دیا تو وعدہ کرنے والا کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وعدوں کو نبھاؤ ذرا، وعدوں کی بات ساری کرو، ایمان پہ پکے رہو ذرا۔ جب میں نے نظر دوڑائی، میرے آقا کے غلاموں نے وعدوں کی بات ساری کی انتہا کر دی۔ وہ دور مکے کا ہو، وہ دور مدینے کا ہو، وہ دور آسانی کا ہو، وہ دور فراخی کا ہو، وہ دور اقتدار کا ہو، وہ دور مظلومیت کا ہو۔ توجہ کیجئے گا، وقت لمبا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے دعوت کی ابتدا کے دن لو، مکے کا وہ سارا نقشہ اپنے سامنے لاؤ، صحابہ کو ماریں پڑتی ہوئی یہ سارا دور سامنے لاؤ، مظلوموں کو دیکھو، حضور کے صحابہ کے بوڑھوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، وہ سیدہ خدیجہ ہوں، وہ سیدنا بلال ہوں، وہ سیدنا عمیر ہوں، وہ سیدنا یاسر ہوں، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ ہوں، وہ کوئی صحابی ہوں، ابو بکر و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں، نہیں، مکے کی وادی سے نکل کر مدینے کے احوال دیکھ لو، بدر کے میدان میں جانا ہو، احد کے میدان میں جانا ہو، دیکھو کہیں جا کے تھک تو نہیں گئے، دیکھو کہیں جا کے ہمت ہار تو نہیں گئے، کہیں جا کے ایسا تو نہیں کہہ دیا یا رسول اللہ اب آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں، بس ہو گئی، مدینے کے اندر اجڑ پجڑ کے آ گئے، اب بس ہو گئی یا رسول اللہ، سارے باغ چلے گئے، اب بس ہو گئی، بیوی بچے چلے گئے، بس ہو گئی یا رسول اللہ، اب میرا بیٹا شہید ہو گیا، بس ہو گئی، نہیں، کسی مقام پہ آ کے، کسی موقع پہ آ کے بس نہیں کی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ ربا اگر باغوں کی ضرورت وقف ہے، یا اللہ اپنا شہر مکہ چھوڑنے، مکہ حاضر ہے، یا اللہ یہ مال و دولت کی ضرورت ہے، حاضر ہے، بیویاں چھوڑنی پڑی، یا اللہ حاضر ہیں، بیٹے شہید ہو گئے، یا اللہ حاضر ہیں، خاندان کے کئی افراد کی لاشوں کے انبار لگ گئے، یا اللہ حاضر ہیں۔ اپنے جسموں کی باری آئی تو بس تب بھی نہیں کی، جانے بھی نشاور کر دیں، تو وعدہ کرنے والے نے پھر وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر پھر میرا وعدہ تھا، تم نے ایمان پہ وعدوں کو نبھایا ہے، تو آج پھر دیکھ لو اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وہ دیکھو رحمت خداوندی کے دروازے کھل گئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، اب عرب کی حکومت میرے آقا کے قدموں تلے آئی۔ وہ دیکھو حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ بن گئے، وہ دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس تصور کو بھی دیکھیے، یہ وہ مکے والا دور تو نہیں ہے، یہ مکے کو چھوڑ کے لٹ پٹ کے آنے کا وقت تو نہیں ہے، اب تو مدینے کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، اب تو مسلمان کوئی وقت کا خلیفہ ہے، کوئی علاقے کا گورنر ہے، کوئی علاقے کا جج ہے، کوئی علاقے کا قاضی ہے، کوئی علاقوں کے بڑے بڑے فرما روا ہیں۔ اب کوئی غربت کا دور تو نہیں ہے، اب تو مال غنیمت قدموں تلے ٹھہر ہے، اب تو سونے چاندی ان کے پاس وافر مقدار میں ہیں، اب تو ساری دولتیں ہیں، اب ہی بس کر دیں۔ لیکن نہیں، اس موقع پہ بھی جس گورنر کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں میدان میں جاتا ہے، جس وزیر کو حکم ہوتا ہے وہ وزیر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جس قاضی کو حکم ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے۔ یہی نہیں، اگر موقع پڑتا ہے کئی موقعوں پر سیدنا فاروق اعظم تلوار لیے میدان میں چلے جاتے ہیں، خود بھی چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام روکتے ہیں، اب تو بڑی فوج ہے، اب تو سب کچھ ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں، میرا بھی تو شوق ہے۔ تو اللہ کی پھر مدد کے دروازے جب کھلے، اس نقشے میں بھی انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا، بزدلی نہیں دکھائی، کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبہ شہادت تھا، تو اللہ نے شہادت کے اس رتبے پہ فائز کیا۔ شہادت کا کیا منظر، کیا حوال تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک ہی بات کرتا ہوں جو رب کا قرآن کہتا ہے، شہید ہونے والا جب شہید ہوتا ہے تو والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصب پہ بیٹھ کے بھی اپنے بعد میں آنے والوں کو بتا دیا کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، غربت کا عالم ہو،
یا اکثری کا عالم ہو یا وقت کے بادشاہ ہوں، وہ اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کا بھی موقع ہے تو دریغ نہیں کرتے، وہ انصاف کے فیصلے کرتے ہیں اور دین کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔